کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کسی کی دل سے کی گئی دعا ہے، خاص طور پر کسی ضرورت مند یا فقیر کی دعا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف ہمیں خوشی دیتا ہے بلکہ اللہ کی جانب سے انعامات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آئیں سنتے ہیں کہ ایسے شخص کی کہانی جس کی زندگی ایک فقیر کی دعا سے بدل گئی۔ ایک بڑے شہر میں عادل نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک کامیاب کاروباری تھا، لیکن اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ دولت اور شہرت کے باوجود اپنی زندگی میں خوشی محسوس نہیں کرتا تھا۔ عادل ہمیشہ کام میں مصروف رہتا اور دوسروں کی مدد کرنے کی بجائے اپنی کامیابیوں کو بڑھانے میں لگا رہتا۔ ایک دن جب وہ اپنی کمپنی کے دفتر سے نکل رہا تھا تو اس نے سڑک کے کنارے ایک بوڑھے فقیر کو دیکھا۔ فقیر بیمار لگ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ عادل اپنی گاڑی میں بیٹھنے والا تھا جب فقیر نے ہاتھ بڑھا کر کہا، بیٹا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ عادل نے پہلے نظر انداز کیا لیکن فقیر کی آواز نے اسے روک لیا۔ فقیر کی دعا بھری آواز سنائی دی، اللہ تمہاری زندگی میں سکون عطا کرے اور تمہاری تمام مشکلات کو آسان کرے۔ عادل نے چند سکے نکال کر فقیر کو دیے اور گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن اس دعا نے اس کے دل کو چھو لیا۔ وہ سارا دن کام کے دوران یہی سوچتا رہا کہ یہ بوڑھا فقیر مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ اسی رات عادل کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان جگہ پر کھڑا ہے اور سامنے ایک روشنی ہے۔ اس روشنی میں وہی فقیر نظر آ رہا ہے، بیٹا زندگی کا سکون دوسروں کی مدد میں ہے، اپنے دل کو نرم کرو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ عادل جاگ گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فقیر کو دوبارہ تلاش کرے گا اور اس سے مزید بات کرے گا۔ اگلے دن عادل نے وہی راستہ لیا جہاں اس نے فقیر کو دیکھا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں تک اس جگہ پر فقیر کا انتظار کرتا رہا، لیکن فقیر کہیں نظر نہیں آیا۔ عادل نے قریبی دکانداروں سے پوچھا لیکن کسی کو فقیر کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اسی دوران عادل نے کئی دوسرے ضرورت مندوں کو دیکھا، وہ سب مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ عادل نے سوچا شاید یہی موقع ہے کہ میں کچھ نیکی کروں۔ عادل نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور ان ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ وہ بچوں کے لیے کھانا، عورتوں کے لیے کپڑے اور بوڑھوں کے لیے دوا خریدنے لگا۔ پہلی بار اسے دل میں سکون محسوس ہوا۔ اسی رات اس نے محسوس کیا کہ اس کی روح ہلکی ہو گئی ہے۔ اب اس نے سوچا شاید یہی زندگی کا مقصد ہے، دوسروں کی مدد کرنا۔ چند دن بعد عادل نے اسی راستے پر فقیر کو دوبارہ دیکھا۔ اس بار وہ فقیر پہلے سے زیادہ بیمار لگ رہا تھا۔ عادل نے فوری اپنی گاڑی روکی اور فقیر کے پاس گیا۔ عادل نے کہا، بابا جی آپ کی دعا نے میری زندگی بدل دی ہے، مجھے سکون کا راستہ ملا ہے، لیکن میں آپ کی مزید مدد کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر مسکرایا اور کہا، بیٹا میں تو اللہ کا ایک وسیلہ ہوں، اصل سکون تمہارے دل کی نیکی میں ہے۔ عادل نے فقیر کو ایک اچھے ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے پیشکش کی، لیکن فقیر نے انکار کر دیا۔ وہ بولا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، یہی سب سے بڑی مدد ہے۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وقف کرے گا۔ اس نے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں یتیم بچوں کی تعلیم، بیماروں کا علاج اور بے سہارا لوگوں کا سہارا دیا جاتا تھا۔ عادل کی زندگی میں سکون آ چکا تھا۔ وہ ہر دن کو نیکی کے کاموں میں گزارتا اور دعا کرتا کہ اللہ اسے مزید موقع دے تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ ایک دن عادل کی ملاقات دوبارہ فقیر سے ہوئی، لیکن اس بار فقیر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ فقیر نے کہا، بیٹا تم نے میری دعا کو پورا کیا، تمہارے نیک عمل نے نہ صرف تمہارے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہیں جن کی مدد تم نے کی۔ فقیر نے ایک آخری دعا کی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور تمہارے نیک اعمال کا اجر دے۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جان چکا تھا کہ زندگی کا حقیقی سکون دوسروں کی خدمت میں ہے۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا، خاص طور پر کسی فقیر یا ضرورت مند کی دل سے کی گئی دعا، انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر ہم دل سے دوسروں کی مدد کریں تو اللہ ہمارے راستے آسان کر دیتا ہے اور ہماری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ آئیں ہم سب بھی عادل کی طرح اپنے دل کو نرمی اور سخاوت سے بھر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔